اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قیامت سے پہلے جب دنیا بھر کے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی، مسلمان مسلسل باطل سے جہاد کرتے اور اپنی جانیں دیتے رہیں گے لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ حق پرست مسلمان پریشان ہوں گے، ظالموں کا غلبہ ہوگا، کفر کی حکمرانی ہوگی، مسلمان تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہوں گے اور ہر طرف سے حق پرستوں پر کفر کی یلغار ہوگی۔ تب ان پرآشوب حالات کو دیکھ کر اہل حق علماء بھی بے چین ہو جائیں گے اور آخر کار دنیا کے الگ الگ خطوں سے 7 علماء کرام امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، یہ ایک حیرت انگیز قسم کی تلاش ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت کی تلاش ہے جس کے بارے میں علم بھی نہیں کہ وہ ابھی پیدا بھی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن امت کی بے سر و سامانی کو دیکھ کر یہ اللہ کے 7 بندے در بدر پھریں گے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں یہ علماء اکرام امام مہدی کو پہچان جائیں گے اور ان سے قریب آ کر پوچھیں گے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ موضوع خواتین و حضرات، یہ امام مہدی کا اصل نام ہے اور مہدی ان کا لقب ہوگا۔ بیان ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی ان تمام علماء اکرام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹال دیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں۔ دوستو یاد رہے کہ جو شخص بھی مہدیت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ خود یہ دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ انہیں تلاش کیا جائے گا۔ یہ امت کے مسائل حل کرنے کے لیے جان کی بازی لگائیں گے، نہ کہ نظر و نیاز اور تحفے تحائف جمع کرنے میں لگ جائیں گے۔ امام مہدی ان علماء اکرام کی باتیں سن کر چھپ کر مدینہ چلے جائیں گے، یہ علماء بھی مدینہ پہنچ جائیں گے۔ پھر حضرت مہدی مکہ آ جائیں گے اور علماء اکرام بےتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں باطل سے جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان و مال، عزت و آبرو کی بے حساب قربانیاں دیں، منزل پھر بھی ہاتھ نہ آئی، اور امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ قیادت کے لیے تیار ہی نہیں۔ علماء پھر امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے۔ امام مہدی وہاں غلاف کعبہ پکڑے امت مسلمہ کے احوال پر آہوزاری میں لگے ہوں گے۔ یہ علماء امام مہدی کو اللہ کا واسطہ دیں گے اور تڑپ کر کہیں گے کہ اگر آپ نے قیادت نہیں سنبھالی تو امت پر جو احوال آئیں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس پر امام مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر کہیں گے، پھر آؤ آخری فتح تک ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علماء اکرام بیعت ہو جائیں گے اور ان علماء کا لشکر، جن میں مجاہدین، انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، سائنسدان، سرمایہ دار اور ان کے شاگرد بھی امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کی منتشر صلاحیتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی۔ دنیا بھر کے مسلمان امام مہدی کی قیادت میں آ کر بیعت کریں گے، جبکہ سلیم فطرت عیسائی حضرات بھی اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ اس پر یورپ اور دنیا بھر کی متحدہ عیسائی طاقتیں ترکی میں داخل ہو جائیں گی اور اعلان ہوگا کہ ہم تم جیسے کمزوروں سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم صرف ان لوگوں کو واپس مانگ رہے ہیں جو اپنا مذہب بدل کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس پر مسلمان جواب دیں گے، ہرگز نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم مسلمانوں کو کسی نان مسلم کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس بات پر جنگ ہوگی اور یہ ایک بھیانک عالمی جنگ ہوگی جس میں مسلمان لشکر کی تعداد 12,000 ہوگی، لیکن یہ سچے مسلمان ہوں گے۔ ان کی جنگ عیسائیوں اور مشرکین سے ہوگی اور صرف عیسائیوں کا لشکر 14,60,000 جنگجوؤں پر مشتمل ہوگا۔ دوستو یہ تعداد دراصل اوسط بتانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک مسلمان مجاہد کے مقابلے میں 122 کافر ہوں گے۔ اس جنگ میں حدیث مبارکہ کے مطابق 2/3 آبادی ہلاک ہو جائے گی اور 7 برس تک مسلسل 2 بڑی طاقتیں عیسائی اور مشرکین کے خلاف جہاد ہوگا۔ اس جنگ میں عیسائیت کو شکست مل جائے گی اور مشرکین ہند کو بیڑیوں میں جکڑ کر امام مہدی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن اب بھی ایک طاقت باقی رہ جائے گی اور وہ ہوگی یہودیوں کی۔ یہ بہت طاقتور ہوں گے اور ان کا مسیحا دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، جو دنیا بھر میں فتنہ عظیم برپا کر دے گا اور سائنس کی ترقی بھی اپنے عروج تک پہنچ چکی ہوگی۔ یہودی سائنس کے ذریعے موسمیات پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر چکے ہوں گے، جس ملک کو چاہیں گے آباد کریں گے اور جسے چاہیں گے برباد کریں گے، اور اسی مقصد کے لیے یہودی آج بھی سائنس کے ذریعے کائنات کے فطری عمل میں مسلسل دخل اندازی کر رہے ہیں۔ 1986 میں یہودی سائنسدان نکولا ٹیسلا کی ایجاد، اس کے ذریعے تحقیقات کے مطابق زمین کی مقناطیسی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور زلزلے بڑھ جائیں گے۔ اس طرح دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی پوری ہوگی۔ اور یاد رہے کہ زلزلوں کا کثرت سے آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اسی طرح دوستو چند سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سوئس گرین فلیڈ نے کہا تھا کہ انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فٹ کرنا ممکن ہو چکا ہے۔ اب اگلا قدم اس کے برعکس ہوگا، یعنی کمپیوٹر کی میموری انسانی دماغ میں اپلوڈ کی جائے گی۔
जिसके जरिए दजाल का रास्ता हमवार हो जाएगा और दजाल इंसानों के जहनों पर हुकूमत करेगा और पूरी दुनिया गुलाम बनती चली जाएगी। जब दजाल का फितना उरूज पर होगा तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और खुरासान का लश्कर जो इमाम मेहदी के साथ होगा वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाएगा। फिर यहूदियों से फैसला कुन लड़ाई होगी और दजाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, क़यामत से पहले के अहवाल का मौजू बहुत पुरअसरार है, लेकिन बहुत सी हदीस में ऐसी हैरत अंगेज पेशगोइयाँ की गई हैं जो आज के ज़माने को देखने के बाद लगता है कि ये बातें 1400 साल पहले की नहीं बल्कि अभी अभी की हैं। और इनके मुतालिक हम अपनी साबका वीडियोस शाम, याजूज माजूज और इल्यूमिनाटी में वजाहत कर चुके हैं और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इसी तरह दजाली फितने को बेनकाब करते रहेंगे। अगर आपने हमारी ये वीडियोस नहीं देखी तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियोस लाजमी देखें और अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।